بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6۔ انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا، جزا یعنی کہ بدلہ یا سزا، یحاربون اللہ لڑتے ہیں جو اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی۔ اب یہاں پر اللہ سے لڑنے کا، اللہ سے جنگ، یحارب، حرب کس کو کہتے ہیں؟ حرب، حرابہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ تو یہاں پر اللہ سے جنگ، اللہ سے جنگ سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، تو یہاں پر ان سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ سے جنگ سے مراد اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ہی اللہ سے جنگ ہے۔ رسول سے جنگ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، رسول کی خلاف ورزی اور دوسرے طریقے سے ہتھیار کے ذریعے بھی، جیسے کہ پہلے کے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کی، ان کو قتل کر ڈالا، اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں اللہ سے جنگ کرنے والے؟ جو یسعون فی الارض فسادن، جو کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی۔ فساد کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں پر فساد فساد کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قتل و غارت گیری ہے، لوگوں کی عزت پامال کرنا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت ہی عام ہو چکی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں تو بھی ہمیں بہت کم سننے میں آتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہر دوسرے دن نیوز پیپرز میں کہہ لیجئے، یا پھر موبائل میں یا ٹی وی میں نیوزیں عام ہم سننے کو ملتی ہیں کہ ان کا قتل ہو گیا، ان کی عزت لوٹ لی گئی، چھوٹے بچوں کی عزت لوٹ لی گئی، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے آج کل بہت ہی کامن ہو گئی۔ یہ ساری چیزوں سے اب کبھی کبھی تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہی یہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمان بھی کچھ کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یحاربون ہے کہ اللہ سے جنگ ہے۔ یہ یحاربون اللہ یعنی کہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں وہ۔ اللہ سے جنگ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں منع کی ہے اپنی کتاب میں، اپنے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ منع کیا ہے جو وہ سب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ اللہ سے جنگ کے برابر۔ کتنی بری بات ہے کہ مطلب ایک تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، یعنی کہ اللہ سے جنگ، اللہ سے جنگ یعنی کہ دشمنی ہے، ایک قسم کی انسان دشمنی لے لیتا ہے کہ جب دین کی کمی ہے، جہالت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی کمی ہے، جہالت ہے، دنیا بھر کی پڑھائی پڑھ لی جا رہی ہے لیکن دین کی کمی ہے۔ اب یا چھوٹی چھوٹی بات اگر ہم لے لیں، دنیا بھر کے اگر مسائل کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو اگر چلے بڑی بڑی بات چھوڑ دیجئے، قتل و غارت گیری چھوڑ دیجئے، زنا چھوڑ دیجئے، یہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی رہتی، لیکن عام ہمارے گھروں میں بھی کیا ہو رہی ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، بات بات پر طلاق ہو رہی ہے، بات بات پر خلا ہو رہا ہے، بات بات پر چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو کیا ریزن ہے اس کا؟ جہالت، دین کی کمی۔ دین کی کمی کی وجہ سے انسان ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون کون سے گناہ سے سرزد ہو رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سب دین کی کمی، قرآن سے دوری، اللہ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ڈونٹس اینڈ ڈوز ہمارے لیے بنائے ہیں، کون کون سے احکام، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بہنیں جب ہمارے قرآن سے جڑ گئی، ہماری کلاسوں سے جڑ گئی، تو ہماری کیا کوئی بھی کلاس سے اگر جڑ گئی، کوئی بھی قرآن سے اگر وہ جڑ گئے ہیں، تو ان کے اندر کیا چینجز آئے؟ ایک تو پہلے ان کے اندر صبر آ گیا،
دوسرے صبر آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ گھر میں جو چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے بحثیں مباحثے جو ہوتی تھی اس پہ ان کو صبر کرنا آ گیا. صبر کرنے آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ آگے بات بڑھنے سے بچ گئی. تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں جو لڑائیاں جو بڑھتی تھی وہ کم ہو گئی. کیا وجہ سے؟ کہ ہم کو احکام پتہ چل گئے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنا سکھا دیا. جب ہم نے صبر کرنا سیکھ لیا تو یہ آگے کے جو خراب چیزیں تھی جو یحاربون اللہ میں شریک ہونے والی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں سے ہم بچ گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ قرآن سے جڑنے سے ہوا. اب کئی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ ان کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچی ہی نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, پھر جہالت ہے. تو یہ سارے لوگ کیسے ہیں پھر یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کل بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ انسان مطلب کسی کو مارنا ایسی کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں سمجھی جا رہی. بڑے آرام سے کوئی کسی کا قتل کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, زندہ جلا دے رہے ہیں, عورتوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے کسی چیزوں کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے, چوری ڈکیتی مارا ماری خون خرابے. پہلے کے زمانے میں یہ ساری چیزیں اتنی عام نہیں تھی, لیکن آج بہت زیادہ عام سننے میں آ رہی ہیں ہمیں, کیونکہ دین سے زیادہ دوری ہو گئی ہے اور انسان دنیا 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 میں بس کھو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے کہ زمین میں ہر طریقے سے فساد پھیلانے کی کوشش کرنا. تو ان کے لیے کیا ہے سزا؟ ان یقتلوا, کہ وہ قتل کر دیے جائیں. اب اگر کسی نے قتل کیا کسی کو تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے کہ ہاں چلو اس کو معافی دے دو, یہ تو چھوٹا, یہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کو غلطی سے ہو گیا, ایسے سوچ کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اور ایک قتل کرے گا, پھر وہ اور دوسرا قتل کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں مینشن کر دی کہ ایسے نہیں ان کو چھوڑا جائے گا. اسلامی شریعہ میں ان کی کچھ سزائیں ہیں, جو اگر گناہ کے کام کرتے ہیں تو ان کے حساب سے ان کی سزائیں شریعت نے مقرر کر دی ہیں. تو یہاں پر وہ ایک بتا دیا گیا, مینشن کر دی گئی کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ان یقتلوا, کہ وہ قتل کر دیے جائیں, او یصلبوا, یا وہ سولی دے دیے جائیں, او تقطع ایدیہم, یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ, وارجلہم, اور ان کے پاؤں, من خلاف, مخالف جانب سے, اپوزٹ ڈائریکشن سے, وَيُنْفَوْا, اور وہ نکال دیے جائیں, من الارض, اس علاقے سے, زمین سے نکال دیے جائیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ صورتیں اللہ اور اس کے رسول سے محاربے کی صورتیں, ان سے رسول سے جنگ کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر انہوں نے ایسے کیا, یعنی کہ انہوں نے جو گناہ کے حساب سے ہوگی, جیسا گناہ ہوگا, اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل ہی کیا جائے گا. اگر کسی نے مال چھینا ہے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یا اگر کچھ ایسی جیسے کہ یہاں سعودی عربیہ میں یہ قانون ہے کہ الگ الگ جو شریعت کے حساب سے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اگر کام کیا ہے, اگر قتل انہوں نے کیا ہے تو یہاں پر سب کے سامنے گردن اڑا دی جاتی ہے تاکہ باقی کے لوگ بھی دیکھیں اور الرٹ ہو جائیں, ان کو بھی ریئلائز ہو کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کی کیا سزا ہے. اگر یہ سزا ہے, ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. ہاتھ بھی کیسے کاٹے جاتے ہیں؟ سیم ڈائریکشن سے نہیں بلکہ مخالف سمتوں سے. مخالف سمتوں سے کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھی میں جب بھی سوچتی تھی کہ مخالف سمت سے کاٹنے کا کیا مطلب ہے, لیکن جب سمجھ آنے لگی قرآن کی اور آیتوں کی تو سمجھ آیا کہ یہ اس لیے کہ اگر ایک ہی سیم ڈائریکشن سے اگر ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے تو انسان تو بس بے بس ہو کے پڑ ہی جائے, دوسروں کے اوپر مجبور ہو جائے وہ, پھر اب اس کو کون دیکھے؟ اب اس کو سزا تو مل گئی چلو ٹھیک ہے, لیکن اب تو وہ بے بس ہو گیا, لاچار مجبور ایک طرف پڑا رہے گا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے پیر اور ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ دوسرے ہاتھ میں بیساکھی پکڑ کے چل پھر تو سکتا ہے, اپنے کام کاج تو کر سکتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی ایسی رکھی ہے, اس میں بھی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ بالکل وہ مجبور نہ ہو جائے دوسروں کے اوپر. اب بالکل ہی آڑا پڑ جائے گا تو پھر اب اس کو کون کھلائے کون پلائے, اس کو کون ساری چیزیں اس کی کون کرے, تو وہ ایک اور مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے مخالف سمتوں میں کاٹنے سے مراد ہے کہ اگر اس کا ایک پیر ہے اور ایک ہاتھ ہے تو وہ دوسرے ہاتھ سے بیساکھی پکڑ کے چل پھر سکتا ہے, اپنے کام کر سکتا ہے, کما سکتا ہے, کھا سکتا ہے. لیکن اس کو زندگی بھر اس بات کا بھی دکھ رہنا چاہیے کہ میں نے یہ فلاں غلطی کی تھی, اس کی سزا سے میں اب میرے پاس ایک ہاتھ اور ایک پیر نہیں ہے.
تو یہ بھی ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ انسان غلطیاں کرتا پھرے اور اس کو معاف کر دیا جائے کہ نہیں نہیں یہ تو عورت ہے، نہیں نہیں یہ تو پریشان حال تھا، یہ تو ڈپریشن میں تھا اس لیے اس سے ہی غلطی ہو گئی. اگر ایسا سوچتا رہے گا انسان تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو اس میں دنیا میں تو پھر کرائم بہت بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ سارے احکامات پہلے سے ہی بنا دیے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ میں اسی طریقے سے احکامات کا استعمال ہوتا ہے. یہ شریعہ میں یہی احکامات فالو کرتے ہیں کہ قتل کر دیا جاتا ہے یا سولی چڑھا دیا جاتا ہے یا ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو زمین سے مطلب اس جگہ سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دی. پھر آگے آ رہا ہے خزیون فی الدنیا. اب اس میں ذالکا لہم ذالکا یہ لہم ان کے لیے ہے خزیون فی الدنیا، جو ذلت ہے ان کے لیے. خزیون کا کیا مطلب ہے؟ ذلت. فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. اب یہ دنیا کی تو ذلت ہو گئی، دنیا میں تو رسوائی ہو گئی. دنیا میں اگر ان کے ہاتھ کاٹ دیے یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے تو اب یہ تو ساری زندگی ذلت کے ساتھ وہ گزار ہی رہے. لیکن آخرت میں ان کا اس سے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کا. یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہو گیا تو انہوں نے ہو گیا ختم، بلکہ یہاں عذاب ان کا ذلت والا عذاب اٹھانے کے بعد ان کو آخرت میں بھی بہت دردناک عذاب ہوگا. الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم ان پر قابو پالو، علیہم ان پر، فعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر کہ تقدیر سے ہے، یعنی کہ قادر ہونے سے، تم ان کے اوپر قادر ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں. اب یہ کہ ہو سکتا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا ریئلائز ہو گیا کہ میں نے یہ غلطی کی اور اس نے فوراً گناہ ہوتے ہی اس نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا. چھوٹے موٹے گناہ اگر اس سے سرزد ہو گیا اور اس نے فوراً اس کی غلطی اس کو ریئلائز ہو گئی اور اس نے فوراً توبہ استغفار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو گناہ کی معافی مل جائے گی. اب اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص کفر کے حالت میں فساد کرے، فساد ہو گیا اسے، مطلب فساد فلرز کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی تمام بری عادتیں اس نے ترک کر دی. تو اس سے اس کے کیا ہوں گے؟ سابقہ گناہوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کو ریئلائز ہو گیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے سابقہ جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیے جائیں گے. اور یہاں پر اس نے اگر عادتیں ساری ترک کر دی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اب دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کا مجرم رہا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند بن کر زندگی گزارنے لگا، تو اب اس کے جو پرانے گناہ تھے ان کا سراغ لگا لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی کہ اب نے فلاں سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، اتنے سال پہلے اس نے یہ کیا تھا. یہ نہیں، بلکہ اب اس نے توبہ کر لیا، اب اس نے اپنی اچھے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ نیکی پہ امن پسندی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کی پکڑ نہیں ہوگی پھر. لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے ہیں اس کی تلافی بہرحال اس کے ذمہ رہے گی، چاہے ان کی ادائیگی کرے یا معاف کرنے والے معاف کر دیں. پھر اگر وہ معاف کروا لے، اب جیسے کسی کا اس نے پیسہ لے لیا ہے بہت سارا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہے، تو وہ تو اسے واپس دینا پڑے گی. اس میں معافی نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے اس نے اگر معافی مانگ لی کر لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے لے کر بیٹھ جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر لے کر ہڑپ کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کو واپس لوٹانی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، وسیلہ تلاش کرو. یا وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ قرب، ذریعہ قربت حاصل کرنا. تو اس میں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راہ میں،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کس سے مخاطب ہے یہاں پر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں، دو کوالٹیز ایک جگہ ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو ان کے اندر تقوی بھی ہوگا لازم۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر وسیلے کے لیے ہمارے پاس وسیلے کا ایک الگ میننگ بنا ہوا ہے۔ وسیلے سے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ خود دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کئی لوگوں کو کہ وسیلے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں نذر و نیاز کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ تلاش کریں۔ یہ تو ایک سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ تو یہاں پر وسیلے کی تعریف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وسیلے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا تھا کیا کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلا تو ایمان لانا ہے، پھر اس کے اندر تقویٰ ہے، پھر اس کے اندر ہمیں اور ایک بات کیا پتا چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہے، زیادہ سے زیادہ تہجد ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو جو بھی ذریعہ سبب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے، اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلے کی تعریف ہو گئی، وسیلے کا ڈیفینیشن آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے مانگنا، جیسے کہ ہم کیا دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ واحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے اور تو ہی واحد ہے، تو ہی احد ہے، تو ہی صمد ہے۔ یہ بھی دعا کے الفاظ ہے نا، کہ ہم نے یہ بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو اس طریقے کے الفاظ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اللہم انی اسألک بأنک انت السمیع العلیم، اللہم انی اسألک بأنک انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ اس طریقے سے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی جگہ ہم اللہ کی صفات حی قیوم بدیع السماوات والارض، یہ سارے نام ہم اللہ کے رکھ سکتے ہیں۔ احد، صمد، یہ سارے نام ہم پکار کر اللہ کی وسیلہ ہم تلاش کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں، کہ جیسے ہم کو دعاؤں میں بھی ہمیں سکھایا گیا اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے دعا مانگنا، کہ جیسے ہم یہ دعا مانگتے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمیں بخش دے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے، اللہ تو سمیع علیم ہے، اللہ تو ہماری دعائیں سن لے۔ تو یہ ہمیں الفاظ بھی آنے چاہیے تاکہ ہم پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہم جا سکیں۔ اور کسی زندہ شخص کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے وسیلے کی؟ کہ ہم کسی نیک شخص کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بار آپ کسی کے پیچھے ہی پڑ جائیں، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا تنگ پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کو بار بار صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، تم وہ خود بندہ کچھ نہیں کرتا، وہ بندہ نہ تو اٹھ کے تہجد پڑھے، نہ بندہ اٹھ کے نمازیں پڑھے، اور بس دوسروں کو کہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو۔ تو یہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا، کہ بھائی بندہ کبھی ایک آدھ بار کسی کو بول دے، 10 بار ہم خود دعا کریں اپنے حالات کے لیے، ہم خود تڑپ کے دعا کریں، بلکہ جتنا ہم تڑپ کے دعا کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے دعا۔ تو وہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ کسی نیک شخص سے بھی دعا کروائی جا سکتی۔ تو یہاں تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا۔ اب یہاں پر جو سیکنڈ والی جو ہے، جو نیک شخص کے لیے، نیک کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا، اس میں ایک ایگزامپل یہ بھی آتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے یا اللہ ہم پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ تو راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ زندہ لوگوں کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی نیک لوگ ہے۔ اب لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان سارا کچھ نیکی کے کام سارے چھوڑ دے
اور بس اپنے نیک لوگوں کے بھروسے پہ ہی بیٹھ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان خود بھی نیکی پر قائم رہے، خود بھی دعائیں کرے، خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرے، سب سے پہلے تڑپ تڑپ کر خود دعائیں کرے، بعد میں پھر وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہاں چلو وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں، فلاں ہے، کوئی نیک شخص ہے، ہمارے کوئی اپنے بڑے ہیں، ہم ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے ضروری کہ ہم پورے طریقے سے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں فلاں تو دعا کر ہی رہا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے، چلو اب میں تو نماز بھی نہ پڑھوں، میں تو دعا بھی نہ کروں، فلاں لوگ ہیں نا، اتنے سارے لوگ میرے نیک لوگ ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے اپنے ہیں، وہ بڑی تہجدیں پڑھتے ہیں، وہ سارے لوگ میرے لیے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود بھی پہلے محنتیں کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، ساتھ میں ہم وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں، ان کی دعائیں ہم لے سکتے ہیں دونوں طریقے سے۔ اور تو تیسری صورت کیا ہے وسیلے کی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہی نیک اعمال کا وسیلہ بنانا، ایسا نیک اعمال، ایسا نیک عمل جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھ کو یہ کام میرا پسند آیا ہے تو تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ لیکن اب اس میں بھی دیکھیے کہ اس میں بھی ہمارے پاس خالص ایسا کوئی کام ہونا چاہیے جو ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ اب کبھی کبھی فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے، کسی آپ رشتہ دار کے گھر گئے، جبکہ وہ رشتہ دار آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، آپ کو برائی کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تانے دیتا ہے منہ پہ، آپ صرف کس لیے گئے؟ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن ہو، نزدیکی رشتہ دار ہوں، اب وہ بیمار ہیں، وہ ضرورت ہو گئی ان کو، اب پریشان حال ہیں، آپ ان کے گھر اس لیے گئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اور صرف اس لیے گئے۔ آپ اس لیے نہیں گئے کہ سارے لوگ مجھے بڑے نیک کہیں، سارے لوگ سوچیں کہ سارے خاندان کے لوگ یہ سوچیں کہ دیکھو یہ کتنی اچھی ہے، انہوں نے اتنا برا کیا پھر بھی یہ چلی گئی، یہ کہیں بھی دل میں خیال نہ آئے، بلکہ خیال صرف کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ میں نے اللہ کے کلام میں نے پڑھا تھا، قرآن میں نے پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں سے جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، جو ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ہم کو ان کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنا ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ وہاں گئے۔ تو آپ ایسے نیک عمل کو بھی ایک ایگزامپل میں بتا رہی ہوں کہ ایسے کوئی نیک اعمال جو ہمارے پاس ہوں، جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کا بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، بے شک۔ یہاں پر بیٹھ کے تو نہ میں آپ کو کوئی ٹرافی دینے والی ہوں، نہ میں کوئی آپ کو میڈل دینے والی ہوں، نہ میں آپ کو کوئی گفٹ دینے والی ہوں، کیش، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہاں پر بیٹھنے سے آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لوں۔ تو آپ یہ بھی اللہ سے جب آپ کی کوئی دعا آپ قبول کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں کہ اللہ میں صرف ایسا بھی بول سکتے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان بہت بیمار ہے، اب جیسے کہ ہماری کچھ بہن ہیں، جیسے کہ ہماری ایگزامپل ہماری بہن ہی ہے کہ جو حمیرہ نعیم ہے، تو ماشاءاللہ سے اتنی بیمار تھی وہ کہ وہ ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، ان کی سرجری ہوئی، ان کا ڈائلسس ہوتا رہا، لیکن کوئی دن ایسے دیکھیں گے آپ کہ وہ کسی دن کلاس میں ایبسنٹ نہیں رہی، ہر دن وہ کلاس میں پریزنٹ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بتا سکتی کہ اللہ میری اتنی تکلیف تھی، میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن میں صرف تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھی تھی، تو میری یہ فلاں فلاں دعا میری قبول کر لے، اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہوا ہے، اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو میری یہ فلاں فلاں دعا قبول کر لے۔ جو بھی ہماری دعا ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، ہم اللہ کے سامنے ایسے رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی تیسری جو صورت ہے آپ اپنے اعمال کا وسیلہ بنانے کی، اس میں بھی بخاری میں ایک اس کی دلیل میں طویل حدیث یہ ہے کہ بخاری میں ہے یہ ایک حدیث کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، طوفان میں گر گئے۔ اب وہ طوفان میں گر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ اتنا زیادہ تیز ہوا چلی کہ ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور وہ غار کے منہ پر آ کر غار کو بند کر دیا اس نے۔ اب وہ اس میں بند ہو گئے۔ اب وہ تینوں نے اپنی زندگی، اب وہ تینوں کیا ہوا، انہوں نے تو یہی سوچ لیا کہ اب تو ہماری زندگی یہیں ختم ہونے والی ہے، مایوس ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے گا تو اس نے خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے ایسا کام۔ تو چنانچہ اب پہلے شخص نے کیا کیا؟ اپنے عمل کا واسطہ دے کر
دعا کی تو تیسرا سب پتھر غار کے منہ سے سرک گیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر پھر تھوڑا سا سرک گیا، پھر تیسرے نے دعا کی تو پھر اور تھوڑا سرک گیا، اور سارا کا سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ اس طریقے سے باہر نکل گئے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے نیک اعمال کا بھی ہم وسیلہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، تو ہمارے پاس، ہم اگر اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیں، میں آپ کی تو بات نہیں کر سکتی، میں اپنی بات کر سکتی ہوں کہ ہم اگر بیٹھیں، اگر بیٹھوں اور دیکھوں کہ میرے پاس کون سا ایسا کام ہے جو میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، تو کہیں دور دور تک ہمیں کوئی ایسا کام نہیں نظر آتا، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہماری نیت میں خلل ذرا سا تو وہ آ ہی جاتا ہے کہ فلاں مجھے تعریف کرے، فلاں میری بات کرے، فلاں میرے بارے میں اچھا بولے، کچھ تو کچھ اس میں شامل ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہماری نیتیں کیسی ہونی چاہیے؟ بہت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اللہ ہماری ایسے اخلاص ہمارے اندر پیدا کر دے کہ اللہ ہماری عبادتیں ایسی خالص ہو جائیں کہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری نمازیں، ہمارا ہر سجدہ، آپ جب سجدے میں جائیں نا تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ اللہ میرا سجدہ صرف تیرے لیے ہو، دل میں خیال کریں یہ بات کہ اللہ میرا سجدہ ایسا ہو کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ میں سجدے میں سے تب تک نہیں اٹھنا چاہتی ہوں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ ایسا خیال کریں، ایسا امیجن کریں، ایسی اپنے دل میں خیال تو لائیں کم سے کم۔ ہاں، ابھی ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارا ایمان کا لیول اتنا پکا نہیں ہے، ہمارے ابھی اتنے ایمان، ابھی کمزور ایمان والے ہیں ہم، لیکن ہم کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش تو شروع کر سکتے ہیں۔ اور جو کہ آپ لوگوں نے کوشش شروع کر دی ہے، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ بڑھ رہا ہے، قرآن سے محبت بڑھ رہی ہے، اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے۔ آپ کے جوابات سن کر، آپ کے زندگی کے واقعات، کچھ بہنیں ہمارے پرسنل پہ بھی مجھ سے شیئر کرتی ہیں، تو اچھا لگتا ہے کہ کیسے ہمارے اندر چینجز آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر شامل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، پہلے جتنی نہیں تھی اب اتنی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے نا تو اللہ کی محبت ہمارے اندر بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات چیت، ہم ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایسے ہوتا ہے تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے، تقوی کا لیول بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے ہم مانگیں گے کوئی دعا تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور وسیلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جا کر بزرگان دین کے درگاہوں پر جائیں، وہاں پہ کریں، وہاں پر قربانیاں دیں، نذر و نیاز چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ اور ایسے لوگوں کو اگر ہم پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک سیڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود تم کو کہا ہے کہ تم خود میرے پاس آؤ، تم کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیچارے بزرگان دین اب وہ قبر میں جا چکے ہیں، انہیں تو پتا بھی نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے خود کہا نا کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، اور انہیں تو پتا بھی نہیں کہ باہر ان کے کیا کیا ہو رہا ہے، ان کی مزاروں کے باہر عرس ہو رہے ہیں، کہ ان کو نظر نیاز چڑھائی جا رہی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ انہیں یہ ساری چیزیں غیب کا حال تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ تو یہ جو لوگ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وسیلے کا مطلب ہی انہوں نے بدل دیا۔ بلکہ وسیلے کا مطلب یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، ڈائریکٹ، کسی کے ذریعے نہیں کہ جا کے تو بزرگان دین کے پاس جا کے ان سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، دعائیں کر کے آ رہے ہیں، اور یہاں پر گناہ کے کام کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، غلط طریقوں سے لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے عمل میں شامل ہیں، اور جا کے تو وہاں پر 6 مہینے میں 2 مہینے میں جا کر نظر و نیاز کر کے آ گئے کہ اللہ سے بس وہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش وہ کر دیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی ایک کلاس کا کوئی ایک بچہ سارا کچھ پڑھ کے آ جائے، اور وہ آگے اب کلاس میں باقی کے بچے نہ پڑھے، اس کے دوست نہ پڑھے، وہ آ کے ان کو ڈکٹیٹ کرا دے سارے کوشچن آنسرز اور وہ پاس ہو جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ نہیں پاسبل۔ بلکہ جو محنت کرے گا وہی قرب حاصل کرے گا، جو محنت کرے گا وہی پھر اس کا پھل پائے گا نا۔
اب وہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے پڑھ کے آیا ہے، اتنی محنت ہے، رات رات بھر پڑھ کے آیا ہے، تو اس کو ہی اس کا پھل ملے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اصل کامیابی تو وہی ہے کہ جو اس نے محنت کی تھی جس چیز کے لیے وہ اس کو مل گئی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دن اور رات اللہ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہیں۔ آگے آ رہا ہے پھر کہ وہ الیہ وسیلہ، اور وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کیا ہے یہاں پر؟ فلاح کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی ہے؟ اللہ کو راضی کر لینے کی بات۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا وہی فلاح پا گئے۔ جاہدو، جہاد۔ جہاد کون سا جہاد؟ اب اٹھنا نہیں ہے چلو بھائی چلو ہتھیار لے لو اور اب جنگ میں جانا ہے، نہیں، بلکہ جہاد کیا ہے؟ ہر وہ ممکن کوشش جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تہجدیں ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق ہو سکتا ہے کہ دن اور رات میں ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سے لڑنا ہے ہم کو، آزمائشوں میں صبر کرنا ہے، آزمائشوں میں گھر گئے اگر آپ تو صبر کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اپنے نفسوں سے لڑنا، گناہ کی طرف نفس اگر بلا رہا ہے تو اپنے نفسوں سے لڑنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جنگوں میں جانا اور لڑائی کرنا اور مارا ماری کرنا، خون خرابے کرنا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو پہلے کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، اب ہمارے لیے وہ جنگیں ونگیں نہیں رہی۔ اب ہمارے لیے صرف کیا ہے؟ جہاد، سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفسوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کتنی کلاسز، فری کی کلاسز ہیں، قرآن کی کلاسز ہیں، آسانی سے گھروں میں ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھ کے، کہیں جانا نہیں ہے۔ اب لیڈیز کو تو کہیں مسجدوں تک بھی نہیں جانا دھوپ میں، کہ چلو بھائی دھوپ ہے، گرمی ہے، لیڈیز کیسے جائیں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی فرض کر دیتا جماعت کو جانا تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسی کے، کوئی بیمار ہے، کوئی گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 5 بار اگر ہمیں نماز کو جانا پڑ، اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی دی ہے کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں عبادتیں کرو، آرام سے، جیسے وقت ملے گا، جیسے جتنا وقت ملے گا، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ 5 وقت نماز کے مقرر کر دیے، 5 وقت میں 5 نمازیں ہی پڑھنی ہے۔ اگر 500 ہوتی جیسے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 500 نمازیں فرض کی تھی، سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم تو دوسرے کوئی کام ہی نہیں کر پاتے، نہ ہم پکا سکتے، نہ ہم بچوں کو سنبھال سکتے، نہ دوسرے کوئی مرد حضرات بھی نہ آفس جا سکتے، نہ ان کے پریشانیاں اور بڑھ جاتے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم دیکھیے کہ اپنے نفسوں کے کتنے غلام ہیں۔ نہیں، آج میرے تھوڑے سے سر میں درد ہے، آج میں کلاس نہیں کر رہی۔ نہیں، آج میرے تھوڑے سے سر میں درد ہے، آج میں فجر کو نہیں اٹھی۔ نہیں، آج میرے تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں لیٹ سوئی تھی تو آج میں فجر میں نہیں اٹھوں گی۔ تو پہلے سے ہی انسان کا مائنڈ بن جاتا ہے، شیطان بنا دیتا ہے مائنڈ کہ نہیں نہیں، آج تو تم بہت لیٹ سوئی تھی، آج تو تمہارے گھر میں دعوت تھی، آج تو فلاں جگہ تم گئی تھی، آج تو تم اتنا تھک گئی ہو۔ تو انسان پہلے ہی سوچ، آج تو میری فجر نہیں ہوگی شاید، پہلے ہی سوچ لیتے ہیں۔ بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ فجر تو میں پڑھوں گی ہی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب جو بھی کام میں نے دنیا کے کیے ہیں تو وہ میرے اپنے تھے۔ اگر میں گھومنے گئی، اگر میں دعوت میں گئی، اگر میں نے گھر میں دعوت رکھی، اگر میرے گھر میں نے کام زیادہ کر لیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ میں نے اپنے ہی اون سے کیا، وہ ساری چیزیں اپنی خوشی کے لیے کی، تو اس میں تو دوسروں کا کوئی نہیں لینا دینا۔ تو پھر اس میں جہاد کس سے ہو گیا پھر؟ اپنے نفسوں سے۔ تہجد کے لیے اگر کبھی کبھی انسان 2 بجے سو رہا ہے، 1 بجے سو رہا ہے، جب سوچتا ہے کہ نہیں آج تو تہجد نہیں ہوگی، اتنا لیٹ سو رہی ہوں نا، بلکہ آپ یہ سوچیں میں کتنا بھی لیٹ سوں اٹھوں گی تو میں صرف ضرور تہجد میں۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ دلاسا دلائیے، دیکھیے شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا پھر۔ تو شیطان آپ کو پہلے ہی تسلیاں دیتا ہے، پہلے ہی دور کرتا ہے، آپ کی عبادتوں سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جہاد کس سے ہے؟ اپنے نفسوں سے ہی کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہر چیز ہماری فلیکسیبلٹی میں ہے، ہمارے ہاتھوں کی پہنچ تک ہے، پھر بھی دیکھیے کہ ہم قرآن کی کلاسوں میں نہیں آتے، اللہ کی محفلوں میں نہیں جاتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی فرض پڑھ لی، کبھی چھوٹی سنت چھوڑ دی، کبھی فرض کھڑے رہ کے پڑھ لی تو سنتیں بیٹھ کے پڑھ لی، کبھی نفل چھوڑ دی، کبھی ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دی، بلکہ دوسری چیزیں ہماری کوئی نہیں چھوٹتی، باقی ساری چیزیں ہماری ہو رہی ہیں، کم برابر ہو رہی ہیں، ٹائم پہ ہو رہی ہیں، بلکہ ہم کیا، جہاں پر ہم ہلاتے ہیں چیزوں کو، ڈسٹرب کرتے ہیں، کہاں پر؟ قرآن کی، اللہ کی مرضی کی جو چیزیں ہیں، اللہ کو رضا کی جو چیزیں ہیں، اس کو ہی ہم ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہم جہاد نہیں کر رہے، پھر اپنے نفسوں سے جہاد کرنا پڑے گا ہم کو۔ تو جب ہم کو کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر تم لڑو گے اپنے نفسوں سے،
اب یہ دیکھیے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. میں تو حیرت کرتی ہوں کہ جو قرآن کی کلاس میں ایک دن آ گیا وہ تو پاسبل ہی نہیں کہ وہ دوسرے دن تڑپ کے نہ آئے. کیسے دلوں کو کھولنے والی کتاب ہے, کیسے دلوں کو کھولنے والی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دن 2 دن آئے اور تیسرے دن آپ نہ آئے کسی چھوٹے سے ریزن کی وجہ سے. چلیے اگر کوئی جینوئن ریزن ہے تو وہ الگ بات ہے, آپ گھر پہ نہیں ہیں, آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے, ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو وہاں پہ نیٹ اویلیبل نہیں ہے, تو الگ بات ہے. لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ہم قرآن کی کلاس چھوڑیں یا نماز چھوڑ دیں, یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں, آج آتے ہیں, کل ایبسنٹ. اب یہ دیکھیے کہ دورہ قرآن میں ہماری کتنی بہنیں پریزنٹ تھی, 130 140 بہنیں, 150 کبھی تو 160, اور یہ سارے کے سارے فار دا ٹائم بینگ آئے ہوا کے جھونکے کی طرح اور غائب ہو گئے سارے کے سارے. اب اس میں سے کچھ ایک چند تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا, چن لیا, ان کے دلوں کو کھول دیا, تو وہ اب تک بھی برابر شامل ہیں اس میں. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کیسے, میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کو قرآن کا مزہ لگ جائے اور اس مزے کو وہ چھوڑ دے, بعد میں چھوڑ دے اس کو. اب یہ دیکھیں کہ شارٹ کورس کہاں مل رہا ہے, اتنا کر لو, سال بھر کون اتنی محنتیں کرے گا, یہ سوچتا ہے انسان. یہ سوچے تو پھر کیا اس کو ملے گا, کیا وہ فلاح پائے گا؟ کس کے لیے ہوگی پھر فلاح؟ فلاح تو ان کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا, تھکایا اپنے آپ کو. کیا ہم تھکاتے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, اپنے اپنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں, اپنے اے سی میں بیٹھے ہیں, فینس میں بیٹھے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں. کیا ہم تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم اس کو بھی بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں نے تو کلاس, میری تو کلاس ہے, میری تو کلاس ہے. ہم نے ایک شور ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو میری کلاس ہے. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک شوق ہونا چاہیے, ایک مزہ لگ جانا چاہیے ہم کو, کہ دوڑ کے آپ نے آنا چاہیے. آپ کو کوئی ریمائنڈرز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں چلیے بھائی آپ کلاس میں شامل ہو جائیے, کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے, پلیز جوائن کے میسیجز آپ کو آئیں گے تب آپ جوائن ہوں گے. دیکھتی ہوں میں کہ میں 15 منٹ پہلے میں لنک کھولتی ہوں اور کچھ بہنیں 15 منٹ پہلے سے جوائن ہوتی ہیں. تو یہ ان کے شوق کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے دوڑ دوڑ کے آتی ہیں, کیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نام لکھ رہا ہوگا نا. اب مجھے تو کبھی نہیں بھی پتا ہوتا کہ کون کون جوائن ہوا ہے اتنی جلدی سے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی سارے لوگ جوائن ہوں گے, کلاس دیر سے سٹارٹ ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ وہ جلدی سے جوائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا ایسے لوگوں سے جو دوڑ دوڑ کے جوائن ہوتے ہیں, دوڑ دوڑ کے اللہ کے لیے راضی, اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ ہے جہاد, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش, محنت. جہاد کیا ہے؟ کوشش. جہاد کا میننگ کیا ہے؟ کوشش. تو وہ کون سے ہیں پھر؟ لعلکم تفلحون. پھر ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے. فلاح کا مطلب, کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بچہ 10th میں اچھا ٹاپ آ گیا, 12th میں اچھا ٹاپ آ گیا, اچھی یونیورسٹی میں اس کا نمبر لگ گیا, یو ایس یو کے سے اس کو سارا کچھ ہو گیا, اس کے کالجز میں ایڈمیشن مل گئے, اس کو سارا کچھ, اس کو وہاں پر بھی ٹاپ ہو گیا, پھر یہاں سے بھی ٹاپ کر لیا, پھر اب اچھی جاب بھی مل گئی. یہ تو فلاح نہیں ہے, یہ تو صرف دنیا کی فلاح ہے. آخرت کی فلاح کیا ہے؟ اللہ کا وسیلہ تلاش کر لینا, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لینا, اللہ کے قریب جو چلا گیا تو کامیاب ہو گیا. وہی سچی کامیابی ہے. اور یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے کامیابی حاصل کر لی, یا ہمیں ابھی تھوڑی ٹائم ہے اور محنت کی ضرورت ہے. ہر انسان بیٹھے بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اپنے اپنے چیک کریں کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لی, کیا ابھی باقی ہے مجھے, اور کیا کیا چیزوں کی کمی ہے میرے اندر. کیا میری فرض ٹھیک نہیں ہے, فرض نمازیں ٹھیک نہیں ہیں, کیا میری سنتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیا میرے لوگوں سے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, کیا میرے گھر میں لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں آبزرو کریں. صرف نماز اور روزہ اس میں میٹر نہیں کرتا, باقی ساری چیزیں دن بھر کی جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری چیز, بہن سے کیسے بات کر رہی ہے, ماں باپ سے ہم کیسے بات کر رہے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں سے کیسے بات کر رہے ہیں, ہسبینڈ وائف کا رشتہ کیسا ہے, بچوں کا بہن بھائی کے ساتھ رشتہ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اب یہاں پر بیٹھی ہوئی کچھ بہنیں بیوی بھی ہیں, کچھ بیٹیاں بھی ہیں, کچھ بہنیں بھی ہیں, کچھ دیورانی جٹھانی ساس بھی ہیں. ہر انسان اپنے اپنے رشتے کو چیک کرے کہ کیا میں دوسروں کے لیے فائدے مند ہوں یا نقصان دہ ہوں یا تکلیف دہ ہوں. کوئی لوگ مجھ سے پریشان تو نہیں ہوتے, یہ بھی سوچا کریں کہ کوئی اگر مجھ سے پریشان ہو رہا ہے تو پھر یہ تو فلاح نہیں ہوئی, پھر اللہ کے پاس قربت کا ذریعہ تو نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی پھر اس میں.
صرف نماز اور روزہ میٹر نہیں کرے گا، بڑے آپ بہت نیک ہیں، بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن اور رات آپ مسجد جانماز میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اٹھ رہے ہیں لوگوں سے تڑاک پڑاک باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تانے دے رہے ہیں، فون پہ لوگوں کو تانے دیے جا رہے ہیں، اسٹیٹس پہ آج کل تو اسٹیٹس پہ تانوں کا فیشن چلا ہوا ہے، کسی کو بولنا ہے تو اسٹیٹس پہ لگا دیا جاتا ہے، تو لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ کس کو کیا بولا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سچی فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی پھر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انا، اگر ہو، انا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ اور اتنا ہی اور، معاہو اس کے ساتھ، لیفتدو کہ وہ اس کے فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، من عذابی عذاب کے بدلے میں، یوم القیامتی روز قیامت کے، ما تقبلا تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، فلہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن انسان کیا سوچے گا کہ میری ساری کمائی، جتنا میں نے کمایا، جو میرے پاس ہے، وہ سارا کچھ لے لے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے؟ آزاد کر دے، اس عذاب سے آزاد کر دے۔ یعنی کہ انسان کیا چاہتا ہے؟ کیا وہاں پر اس کی دولت کا کوئی فائدہ ملے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان سوچے گا میری ساری جائیداد فدیہ میں لے لے اللہ تعالیٰ، ہر کچھ جو بھی میرے پاس ہے میں سارا فدیہ میں دے دوں، اور اللہ تعالیٰ بس مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے چھوٹی چیز مانگی تھی دنیا میں، کہ صرف توحید پر قائم رہتا، تو توحید پر قائم رہتا، مگر تو نے تو وہ بھی نہیں کی۔ اب یہاں پر آ کے انسان نے جب دیکھ لیا عذاب کو، تو انسان کیا سوچ رہا ہے کہ سارا کا سارا فدیے میں دے دے، میری ساری جائیداد، ساری دنیا کے اتنا جتنا ہے، دنیا کے اتنا اگر اس کے پاس ہے یا اس سے بھی زیادہ، زمین جتنا کچھ زمین میں ہے سارا کے سارا وہ دے دے، اور اتنا اور اس کے ساتھ بھی فدیے میں دے دے، معاوضے میں دے دے، اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو وہ چھٹکارا لینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی جب تو دنیا میں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب ہم کو دینا ہوتا ہے، کتنا دل چھوٹا کر کے دیتے ہیں، 1000 روپے دیتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں۔ کبھی ایسے کیا کہ کوئی ایک سیٹ اٹھا کر دے دیا گولڈ کا؟ نہیں، ہم نے تو بڑی مشکلوں سے ایک سیٹ خریدا تھا، نہیں بیٹی کی شادی کے لیے خریدا، وہ کیسے دیں گے؟ اب یہی شخص جا کر اللہ کے پاس کہے گا کہ جتنا میرا بینک بیلنس ہے سارا کچھ لے لو، مجھے اس کے بدلے بس چھڑا دو، اللہ کے پاس سے اس عذاب سے نکال دو مجھے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نہیں مانگا تھا۔ دنیا میں دیکھیں کہ کیسے کنجوسی سے ہم دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، جب دینے بیٹھتے ہیں تو ہم اتنا سا دیتے ہیں، اور اپنے لیے ہم جب خریدتے ہیں برانڈ کا کپڑا، اچھے میں کا، اچھی کوالٹی کا، نئے فیشن کا، بھاری سے بھاری، نہیں اس سے بھاری بتاؤ، نہیں اس سے بھاری، عید کے لیے جب کپڑے خریدتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ سستا والا لے لیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ مہنگا والا لے لیں، مہنگے والے زیورات ہمارے پاس، کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے اٹھا کر اپنا نیکلس دے دیا، یا کسی نے اٹھا کر اپنی انگوٹھی دے دی؟ کوئی ہم ایسی قیمتی چیزیں اٹھا کر غریبوں کو نہیں دیتے، بلکہ جمع کر کے رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم کتنے دن اس دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو تم سے اتنی چھوٹی چیز مانگی تھی دنیا میں، تو وہ بھی نہیں کر سکا، توحید تو نہیں قائم رہ سکا، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتا رہا، تو پھر تجھے کیسے اس عذاب سے چھٹکارا مل پائے گا؟ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں آ رہی ہے بات کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ سارا کے سارا فدیے میں دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی کہ دنیا میں تو ان کو تھا ان کے پاس چانس کہ وہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں وہ ساری چیزیں نہیں کی انہوں نے، ان کو آسانی تھی کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ کیا ہے، وہ ارادہ کریں گے بھی تو آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ رہنے والا عذاب مقیم۔ تو یہ کیسا ہے عذاب؟ ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کو ملے گا۔
वस्तारिकु वस्तारिकातु, चोर मर्द और चोर औरत, फक़्तअू अयदियहुमा, बस तुम काट दो इनके दोनों हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, ये बदला है इसका जो कसबा इन्होंने कमाया। कमाई से क्या मुराद है? जो उन्होंने गुनाह किया। नकालम मिनल्लाहि, ये इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह बहुत गालिब खूब हिकमत वाला है। अब यहाँ पर सजाएं भी बता दी गई कि अगर वो औरत हो या मर्द हो, या अगर यहाँ पे चोर मर्द चोर औरत, अब ये नहीं कि चलो ठीक है औरत है तो इसको कैसे इतनी सजा दी जाएगी। यहाँ पर चोर तो चोर है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अब ये नहीं है कि छोटी सी चोरी की है बड़ी चोरी की है, जो भी की है, तो चोर पर सजाएं क्या है उसका? हाथ काटा जाना। यहाँ भी उसके अल्लाह ताला ने यहाँ पर चोरी की सजा मेंशन कर दी है कि जो चोर है उनके क्या करो तुम? फक़्तअू अयदियहुमा, उनके दोनों हाथ काट दो। और जज़ाअम बिमा कसबा, ये इस वजह से कि उन्होंने जो गुनाह का काम किया, उन्होंने जो कमाया उन्होंने गुनाह, किस लिए ये सजा? इबरत के लिए, ताकि दूसरा कोई इंसान ये गलती ना करे कि नहीं भाई फलां को तो ऐसे हो रहा है तो अब मैं क्यों ये गलती करूं। इंसान डर जाता है ना दूसरों को देखकर कि अब गुनाह के काम से इंसान बच जाता है फिर। तो ये इस वजह से नहीं है कि लोगों पर जुल्म हो, अल्लाह ताला ऐसा जालिम नहीं है कि लोगों पर जुल्म करे, बल्कि एक तो ये है कि उसको अपने किए की सजा मिले, और दूसरे ये कि जो दूसरे लोग हैं वो उससे इबरत हासिल करें, दूसरे लोग भी उससे फिर बच जाएं। फमन ताबा, फिर जिसने तौबा कर ली, मिन बादी जुल्मी ही, अपने जुल्म के बाद, व अस्लहा, और इसने इस्लाह कर ली, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो बेशक अल्लाह तवज्जो फरमाता है इन पर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ पर भी सबसे पहले तौबा करना और इस्लाह करना, अपनी इस्लाह कर ले कि अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर अगर ऐसा इंसान, अब ये नहीं है कि आज तौबा कर ले फिर दूसरे दिन गुनाह करे, फिर तीसरे दिन तौबा करे, रात में तौबा करता है, फिर सुबह में फिर गुनाह करता है, नहीं, बल्कि इस्लाह भी कर लेना और वो काम फिर दोबारा नहीं करना। तो ये है इंसान के लिए, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ करता है। ऐसे नहीं है कि चलो गुनाह के काम करते जा रहे, तौबा करते जा रहे, माफी मांगते जा रहे, फिर ऐसे लोगों को कोई अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हैं, जो नेक लोग हैं, अब जो नेक बन जाते हैं, जो अपने गुनाहों को रियलाइज कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला माफ कर देगा। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्या नहीं तुमने देखा, क्या नहीं तुम जानते, क्या नहीं आपको इल्म हुआ, अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, कि बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमान में बादशाही, और समावात वल अर्ज़, और आसमानों और जमीन की बादशाही जो है अल्लाह ही के लिए है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फिरु लिमन यशाउ, वो जिसको चाहता है मग़फ़िरत करता है, बख्श देता है, और जिसको चाहता है अजाब देता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कादिर है। यानी कि अल्लाह ताला ने देखिए सजाएं भी बना दी, ये सारे कुछ बना दिए, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी देखिए कि उनके पास, अल्लाह के पास आने के बाद, अल्लाह ताला की बादशाहत है, सारा कुछ अल्लाह ताला का है, आसमानों में जमीन में। आप चाहे तो अजाब दे, चाहे तो माफ कर दे। कि इसके हमने कई एग्जाम्पल्स हमने पढ़े कि अल्लाह ताला कई छोटे छोटे नेकियों की वजह से इंसान को माफ कर देगा, और बगैर हिसाब के भी जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये भी एक हमने पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा कि एक इंसान ये भी होगा कि कई परेशानियों में गुनाह उसने किए होंगे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को गिनवाएगा, और उसको फिर अल्लाह ताला कहेगा कि जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ये भी तरीका है कि यहाँ इस तरीके से ये इंसान चाहे तो उसको माफ कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ कर दे, और अल्लाह ताला चाहे तो उसकी पकड़ कर ले। तो हम बार बार क्या दुआएं हमको याद है, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नत बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि किसको बख्श दे या किसको सजा दे या अजाब दे। तो ये अल्लाह से हमेशा बख्शिश की दुआएं मांगनी चाहिए। और वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, ये भी बात का हमें हमेशा अल्लाह ताला को वास्ता देना चाहिए कि अल्लाह आप हर चीज पर कादिर हैं, मेरे गुनाह इतने ज्यादा है लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। अल्लाह आप हर चीज पर कादिर हैं, आप गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे पास गुनाहों के ढेर बहुत बड़े हैं, लेकिन आप तो माफ करने पर कादिर है ना अल्लाह ताला। आपने खुद कहा है कि गफूरुर रहीम है आप अला कुल्ली शैइन कदीर हैं। अल्लाह ताला आप इस बात पर कादिर हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज से अपने
ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، اور اللہ ہمارا حساب نہ لے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔